السلام علیکم سکس کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہمارا نظم اتفاق جو ہے وہ بھی وہ مکمل ہو گیا تھا، اس کی مشق بھی۔ تو اب سے ہے ہمارا اردو بی کا کام ہوا کرے گا، اب سے ہمارا اردو بی کا کام ہوا کرے گا، اردو اے کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سلیبس ہے، جس میں جو ہمارا کوئی ٹیسٹ بن کے آنا ہے، وہ سبق نمبر جو ہے ہمارا 16 محنت کی برکات والا، اور پھر نظم جو ہے وہ اتفاق۔ اس میں سے ان دو میں سے دو نظم، ایک نظم اور ایک سبق ہے۔ محنت کی برکات سبق ہے اور نظم اتفاق ہے، نظم اتفاق اور محنت کی برکات۔ تو اس میں سے ہے آپ نے تیاری کرنی ہے اپنے جو ہے وہ کوئی ٹیسٹ کی، آپ نے اسی میں سے آپ کے ایم سی کیوز 25 سے بن کے آئیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ پیپر کی تیاری بھی جو ہے وہ خوب اچھے انداز سے کریں گے۔ جو ہے وہ اردو بی کا کام ہے، آج ہم جو ہے درخواست کریں گے۔ درخواست ہے ایسے ہی بیٹا، آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک کے اوپر ایسے ہی ڈیٹ لگا کر گھر کا کام، دن، عنوان، ذیلی عنوان، اور پھر اس طرح درخواست اپنے خوش خط کر کے اچھے طریقے سے واضح لفظوں کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے۔ کیا درخواست ہے؟ عنوان ہے درخواست، ذیلی عنوان برائے دوبارہ داخلہ۔ اس کی درخواست ہم جو ہے وہ جو لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ بخدمت جناب پرنسپل کے بعد جو ہے وہ کوما آئے گا، الفیصل گرامر ہائی اسکول کے بعد بھی کوما، اور فیصل آباد کے بعد یہ آئے گا ختمہ۔ اس کے بعد جو ہے عنوان ہے درخواست برائے دوبارہ داخلہ۔ یہ جو ہے وہ ہمارے ندائیہ کلمے ہوتے ہیں، یہ جو ہم اور اس طرح کی گرامر کی اور چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی فل سٹاپ ہوتا ہے، کوما ہوتا ہے، تو ان کو آپ نے لازمی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اس کو فالو لازمی کرنا آپ نے۔ جناب اعلیٰ کے بعد جو ہے وہ ندائیہ کلمہ آئے گا۔ پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ 6ٹھی جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے میرے والد صاحب شدید بیمار پڑ گئے، جس کی وجہ سے میرا اسکول میں باقاعدگی سے حاضر ہونا ممکن نہ رہا، اور مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے میرا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا۔ چونکہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے اور میں صرف اپنی مجبوری کی وجہ سے چند دن اسکول نہ آ سکا، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ میرا نام دوبارہ داخل فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس کا نفس مضمون ایسے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد عین نوازش ہوگی، العارض ایسے ہی جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا ہٹ کے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے سامنے بالکل ڈیٹ آپ نے ایسے لکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا فرما بردار شاگرد نام، الف کے بعد پھر ختمہ، با کے بعد بھی جو ہے ختمہ، اور جیم، پھر جماعت، الف با جیم، یہ ختمے لازمی اس کے اندر ڈالیں۔ تو یہ آج ہماری درخواست مکمل ہو چکی ہے۔ درخواستیں بھی ہماری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ لاسٹ والی درخواست تھی، میں اس کی تصویر بھی آپ کو جو ہے وہ کھینچ کے سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اسی طرح خوش خط کر کے جو ہے وہ اپنی اردو کی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے بھی۔ اب گرامر کی پیج نمبر 106 پہ آئیں گے، تو یہاں پر جو ہے یہ جیسے پچھلے ہم نے 105 نمبر صفحہ پہ بھی بہت سی تعریفات پڑھی تھی، اس میں بھی جو ہے وہ تعریفات ہیں جو آپ کو یاد کرنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہ بہت ہی حد ضروری ہے آپ کے لیے، ان تعریفات کو آپ لازمی یاد کریں۔ 22 نمبر پہ ہیں، 21 نمبر تک ہم نے پچھلے پڑھ لی تھی۔ اب وہ 22 نمبر سے کام کرنے والے شخص کی بجائے استعمال ہونے والی ضمیر فاعلی حالت کہلاتی ہے۔ فاعلی حالت جو ہے یہ لکھا ہوا یہ کہلاتی ہے، اس خالی جگہ پر یہ آئے گا۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے، یہ جو اس میں اشارہ لکھا ہوا نا یہ والا، اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جو دور یا نزدیک کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرے۔ اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اس میں موصول وہ ناتمام اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ اور جملہ نہ لگائیں صحیح معنی نہیں دیتا۔ مرزا اسد اللہ خاں کا تخلص جو ہے وہ غالب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ اس میں اللہ وہ اسم ہے جو ہتھیار یا اوزار کے معنی دے۔ جس اسم میں جگہ کے معنی پائے جائیں اسے اس میں ظرف مکان کہتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ
وہ اسم جو وقت کے معنی ظاہر کرے اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے۔ کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز ظاہر کرنے والے اسم کو اس میں صوت کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ 32 تک ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، 22 سے لے کر 32 تک آپ نے جو ہے وہ یاد کرنی ہے یہ تعریفات، اور اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، لفظ با لفظ حرف بہ حرف جو ہے آپ کو زبانی یاد ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ درخواست بھی خوش خط کر کے لکھیں گے اپنی اردو کی نوٹ بک کے اوپر، اور یہ تعریفات بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ یاد کریں گے، اور جو ہے وہ اپنے پیپر کی تیاری بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔